اللہ کا تقوی اختیار کرو جتنا کہ اس کے تقوی کا حق ہے، اور دیکھنا موت نہ آنے پائے مگر فرما برداری کی حالت میں۔ اب یہ اینٹیں اگر پختہ ہو گئی ہیں، ہم نے جہاد کے مختلف مراحل ان پر غور کیا تھا۔ پہلا مرحلہ کیا تھا؟ نفس امارہ کے خلاف جہاد، شیطان اور اس کی ذریت صلبی و مانوی کے خلاف جہاد، بگڑے ہوئے معاشرے کے جو پریشرز ہیں ان کے خلاف جہاد۔ یہ تین جہاد کر کے کما حقہ فرض کیجئے کہ اب آپ تقوی اور فرما برداری کی روش پر راسخ ہو گئے، قائم ہو گئے۔ اب اگلا قدم کیا ہے؟ اب ان اینٹوں سے فصیل بنانی ہے۔ اینٹیں تو مضبوط ہو گئی، پوری طرح پٹ گئی، پختہ ہو گئی۔ مجھے اقبال کہتا ہے کہ خام ہے جب تک تو ہے مٹی کا ایک انبار تو، اور پختہ ہو جائے تو ہے شمشیر بے زنہار تو۔ اور جس سے اکبر اللہ آبادی نے بھی کہا ہے، اس سے بھی بہتر انداز میں کہا ہے، تو خاک میں مل اور آگ میں جل، جب خشت بنے تب کام چلے، ان خام دلوں کے عنصر پر بنیاد نہ رکھ، تعمیر نہ کر۔ اگر ساحل سمندر سے ریت لے کے گولا بنا لے، وہ نم تو ہوتی ہے ریت، گولا بن جائے گا، لیکن اسے شیشے پر بھی ماریں گے، شیشہ کھڑا رہے گا، ریت بکھر جائے گی۔ اسی گولے کو ذرا بھٹی میں ڈال کے پکا لو، روڑا بنا لو، تو خاک میں مل اور آگ میں جل، جب خشت بنے، جب اینٹ بنو گے تب کام چلے۔ اب اگر اسے مارو گے تو کوئی نتیجہ تو برآمد ہوگا کہ نہیں؟ تو یہ پختہ افراد کی شخصیت کو پختہ کرنا، جو ہے کہ اجتماعی اس کو نظر انداز کرتی ہے، جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا، پہلی منزل تعبیر نہیں کی، دوسری کے اوپر چڑھا ہو گئے، دوسری ہے نہیں، تیسری جو ہے وہ ہوا کے اندر اس کی تعمیر ہو رہی ہے۔ ہماری بہت سی ناکامیوں کا اصل سبب یہ ہے۔ حضور نے پہلے افراد کو تیار کیا ہے، افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ، اور ہر ہیئت اجتماعی یا کوئی تنظیم ہو، کوئی جماعت ہو جو اسلام کی سربلندی کے لیے کام کرنا چاہیے، اسے سب سے پہلے پختہ کردار والے افراد تیار کرنے ہوں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اب دوسرا نقطہ کیا ہے؟ ان کو جوڑنا ہے، اب اینٹوں کو جوڑنا ہے۔ And for that you need a cement substance۔ پچھلے زمانے میں چونا وغیرہ ہوتا تھا، چونے سے جوڑا جاتا تھا، آج کل سیمنٹ ہے۔ اگر یہ سیمنٹ سبسٹنس مضبوط ہے تو یہ فصیل اور دیوار مضبوط ہے۔ اگر یہ نہیں ہے تو چاہے اینٹیں پختہ ہو تب بھی سیلاب کا ریلا آئے گا، بہا کے لے جائے گا۔ اینٹوں کی پختگی کے ساتھ ساتھ ان کو جوڑنے والا مورٹر جو ہے اس کو بھی مضبوط ہونا چاہیے۔ اس لیے دوسرا نقطہ، یہ سہ نکاتی لائحہ عمل، 3 نکاتی لائحہ عمل۔ پہلا تقوی اختیار کرو اور اللہ تعالیٰ کی پوری فرما برداری اختیار کرو، کوئی لمحہ تمہارا نافرمانی میں نہ گزرے۔ اب واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا، چمٹ جاؤ اللہ کی رسی کے ساتھ مل جل کر، اور تفرقے میں نہ پڑو۔ اعتصام عصمت سے بنا، عصمت حفاظت کو کہتے ہیں۔ اعتصام حفاظت حاصل کرنا۔ جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ کسی بچے کو اگر کوئی خوف لاحق ہو جائے، کوئی ڈرائے، وہ آئے گا، دوڑے گا، ماں کی گود میں آ کر ماں سے چمٹ جائے گا۔ وہ یہ سمجھتا ہے اپنے چھوٹے سے ذہن کے مطابق میں قلعے میں آ گیا ہوں۔ وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔ یہاں حبل اللہ نہیں ہے، جو اللہ کے ساتھ چمٹ جائے تو اس کی ہدایت تو ہو گئی صراط مستقیم کی طرف۔ اللہ سے جڑ جاؤ۔ سورہ حج کی آخری آیت کے بھی آخری الفاظ یہی ہے، وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ فَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ۔
وہ تمہارا پشت پناہ ہے. وہ مولاکم ونعم المولا ونعم النصیر، کیا ہی اچھا ہے وہ مولا، پشت پناہ، مددگار، حمایتی، کیا ہی اچھا ہے وہ مدد کرنے والا. تو وہاں پر بھی واعتصموا باللہ، وہی لفظ یہاں آیا ومن یعتصم باللہ فقد ہدی الی صراط مستقیم. اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے وہ حبل اللہ کون سی ہے؟ اب اصول یہ سامنے رکھیے کہ قرآن مجید میں اگر محسوس ہو کہ کسی جگہ پر کوئی ابہام ہے، اجمال ہے، کہیں وضاحت کی ضرورت ہے، تو یہ حق ہی نہیں فرض ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ اس کو بیان کریں، واضح کریں، تبیین کریں. انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیہم. اے نبی، ہم نے آپ کی طرف یہ الذکر اس لیے نازل کیا ہے کہ آپ لوگوں کے لیے واضح کریں وہ شے جو ان کے لیے نازل کی گئی، ان کی طرف بھیجی گئی. آج ایک عظیم ترین فتنہ ہمارے ہاں جو ہے وہ انکار حدیث کا ہے. وہ گویا کہ حضور کو یہ حق ہی دینے کو تیار نہیں کہ قرآن مجید کی آیات کی توضیح کریں، تبیین کریں، جہاں کہیں کوئی سوال پیدا ہو اس کا جواب دیں. لیکن یہ جان لیجئے یہ حضور کا صرف حق نہیں، فرض. تو اللہ کے رسول نے واضح کیا ہے کہ حبل اللہ کون سی. میں وہ حدیث آپ کو سنا چکا ہوں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو مروی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ترمذی شریف اور دارمی یا بیہقی میں موجود ہے. تو اس میں یہ الفاظ میں هو حبل اللہ المتین وهو الذکر الحکیم وهو الصراط المستقیم. حضرت علی فرماتے یہ ہیں کہ میں نے سنا حضور نے ارشاد فرمایا ان قریب ایک بہت بڑا فتنہ رونما ہوگا، انہا ستکون فتنۃ. میں نے سوال کیا مل مخرج منہا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول فرمائیے اس سے نکلنے کا راستہ کون سا ہوگا، مخرج کون سا ہوگا، ایگزٹ کون سا ہوگا. یا آپ کے ہالز میں جہاں ایگزٹ لکھا ہوا ہوتا ہے سرخ سی بتیوں کے ساتھ، عرب ممالک میں مخرج لکھتے ہیں اس کو، نکلنے کی جگہ، بھاگنے کی جگہ. اگر کہیں دھواں بڑھ جائے، کہیں آگ لگ جائے تو بھاگو ان روشنیوں کی طرف، ان دروازوں کی طرف، وہ کھل جائے. تو جب حضور نے فرمایا کہ انہا ستکون فتنۃ، تو حضرت علی کہتے میں نے پوچھا بل مخرج منہا یا رسول اللہ، فرمایا کتاب اللہ، فتنوں سے بچانے والی اور فتنوں سے نکالنے والی شے صرف کتاب اللہ. فیہ خبر ما قبلکم ونبأ ما بعدکم وحکم ما بینکم. اس میں تم سے پہلے جو اقوام تھی ان کی خبریں موجود ہیں، تمہارے بعد آنے والی جو چیزیں ہیں ان واقعات کا تذکرہ موجود ہے، اور تمہارے درمیان جو اختلافات بھی رونما ہو سکتے ہیں ان سب کا حل موجود ہے. وَهُوَ حَبْلُ اللَّهِ الْمَتِينُ وَهُوَ الصِّرَاطُ الْمُسْتَقِيمُ وَهُوَ ذِكْرُ اللَّهِ الْحَكِيمُ. اور یہی تو ہے اللہ کی مضبوط رسی، اور یہی تو ہے الذکر. تم نے الذکر نمبر کیا بنا لیے ہیں، کس طرح کے اذکار. سب سے بڑا ذکر الذکر، یوں سمجھیے دی ریممبرنس از قرآن. اور یہی صراط المستقیم ہے جس کی تم ہر نماز کی رکعت میں استدعا کرتے ہو، اہدنا الصراط المستقیم. یہ صراط مستقیم ہے تو صحیح. تو حبل اللہ قرآن.